اب میں دعوت دے رہا ہوں لہٰذا ادب و احترام سے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مجاہد حسین صاحب قبلہ کو تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے سامعین کے قلوب کو منور جلوہ فرمائیں. آئیے حضرت کا نعرہ ہے تکبیر صاحب سے صبح کریں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. حافظیہ کے سجادہ نشین شیخ طریقت حضور فرقان میاں صاحب قبلہ، آستانہ عالیہ سمدیہ فخرون شریف کے صاحب سجادہ شیخ طریقت حضور اکبر میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، نقیب اجلاس شہزادہ گرامی حضرت مولانا سید محمد انور میاں صاحب چشتی، ناظم اعلیٰ جامعہ سمدیہ فخر شریف، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، بالخصوص خواجہ علم و فن حضرت علامہ مولانا خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ مجدد اللہ العالی، دارالعلوم افضل المدارس الہ آباد کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ، ماہنامہ مظہر حق بدایوں کے ایڈیٹر اور دارالعلوم شاعت الاسلام پرتاول بازار گورکھپور کے استاد اور میرے محب مخلص حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نوری مجدد اللہ العالی، معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر احترام و عقیدت کے بھرپور جذبات کے ساتھ آقائے نامدار کونین کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بھیجی ہے میں نے نعت مقدس صبا کے ہاتھ، بھیجی ہے میں نے نعت مقدس صبا کے ہاتھ، نعمت قبولیت کی لگے گی گدا کے ہاتھ. اور شعر سماعت فرمائیں کہ عرش بری تو فرش بنا ان کے پاؤں کا، عرش بری تو فرش بنا ان کے پاؤں کا، ذیشان کتنے ہوں گے شہ انبیاء کے ہاتھ، ذیشان کتنے ہوں گے شہ انبیاء کے ہاتھ. اور ٹکرا گئی ہے آ کے اجابت دعا سے خود، ٹکرا گئی ہے آ کے اجابت دعا سے خود، جب جب اٹھے ہیں بہرے دعا مصطفیٰ کے ہاتھ، جب جب اٹھے ہیں بہرے دعا مصطفیٰ کے ہاتھ. اور مملوک یہ زمین بنے آسماں بنے، مملوک یہ زمین بنے آسماں بنے، بک جائے پہلے کوئی شہ دوسرا کے ہاتھ، بک جائے پہلے کوئی شہ دوسرا کے ہاتھ.
اور یہ شعر خصوصی طور پر سماعت فرمائیں کہ دیتا تو سب خدا ہے مگر اتنی بات ہے، دیتا تو سب خدا ہے مگر اتنی بات ہے، جو بھی لے گا آپ کو وہ مصطفیٰ کے ہاتھ، دیتا تو سب خدا ہے مگر اتنی بات ہے، جو بھی ملے گا آپ کو وہ مصطفیٰ کے ہاتھ۔ مکے کا شعر سماعت فرمائیں حضرت مولانا صاحب، اپنے ہی اشعار ہیں۔ جس سے نہ خالی آیا کوئی آج تک حسن، جس سے نہ خالی آیا کوئی آج تک حسن، پھیلے اسی حضور میں ہیں بے نوا کے ہاتھ، اور بھیجی ہے میں نے نعت مقدس صبا کے ہاتھ، نعمت قبولیت کی لگے گی گدا کے ہاتھ۔ حضرات، مجھ سے پہلے آپ نے 3 اہم تقریریں سماعت فرما لی۔ پہلی تقریر حضرت مولانا اسرار احمد صاحب قبلہ کی، دوسری تقریر حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب قبلہ کی، اور تیسری تقریر حضرت مولانا مفتی انفاس الحسن صاحب چشتی کی۔ تینوں تقریریں اپنی اپنی جگہ پر منفرد المثال تھی۔ میرے بعد بھی آپ کو کچھ اور اہم تقریریں سماعت کرنی نقیب اجلاس نے بیان کیا ہے۔ آج ہم اور آپ عارف باللہ آیت من آیات اللہ حضرت مولانا حافظ سید محمد اسلم صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان کے 100 سالہ عرس کی تقریبات میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہم سنی مسلمان جب اللہ والوں کے آستانوں پہ اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کی نام نہاد توحید کی پیشانی پہ بل آتا، ان کا مزاج توحید برہم ہو جاتا۔ اس لیے میں نے آج کی اس عظیم الشان حافظی کانفرنس میں اپنی تقریر کا عنوان توحید اور شرک کو قرار دیا۔ میں اپنی بساط کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بزرگوں کے یہ آستانے ہمیشہ سے توحید خالص کے علم بردار رہے۔ توحید کا پیغام ہمیشہ سے یہاں نشر ہوتا رہا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان اللہ والوں نے کس توحید کا پیغام دیا ہے اور یہ بوریا بستر والے کس توحید کا پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بڑے دو ٹوک اسلوب میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑی ناانصافی ہے، شرک بہت بڑا گناہ، شرک اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ شرک کے ساتھ بظاہر 1000 اچھائیاں کیوں نہ ہو، شرک کے ساتھ بظاہر ڈھیر سارے اچھے عمل کیوں نہ ہوں، ڈھیر ساری محنتیں کیوں نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کام کریں، مشقتیں جھیلیں، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جائیں۔
کوئی قیمت نہیں ہوگی شرک۔ ظاہر ہے جب شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی ناانصافی اور اتنا بڑا ظلم ہے، تو ایمان اور توحید ٹھیک اس کا اپوزٹ ہے اور سٹیک اس کا ولوم ہے۔ تو شرک جب دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے تو ایمان اور توحید دنیا کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ ایمان اور توحید اتنی بڑی اچھائی ہے کہ ایمان کے ساتھ ہزاروں گناہ کیوں نہ ہو، ہزاروں بدعملی کیوں نہ ہو، ہزاروں نافرمانیاں کیوں نہ ہو، نجات ہوگی، جہنم سے چھٹکارا ملے گا، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت ملے گی۔ اب یہ خدا کی مرضی کی بات ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے فضل و کرم کا مظاہرہ کر کے گنہگاروں کو یوں ہی معاف فرمائے، اور چاہے تو ان کے گناہوں کی سزا دے دے، پھر اپنی رحمت کی بنیاد پر اور اپنے محبوب کی شفاعت کی بنیاد پر انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجے۔ اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے پیغمبر کی امت کا کوئی فرد اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں کمپلیٹ نہیں کرے گا، کمپلیٹ کرنے سے پہلے باہر آئے گا، اور اس لیے باہر آئے گا کہ ہمارے پیغمبر شفیع المذنبین ہیں، گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے نبی کا فرمان، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ صغیرہ تو درکنار گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے، ان کی شفاعت کرنے۔ نبی کا وفادار رہ کے ایمان اور توحید کی حالت میں جو مرا ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا کمپلیٹ نہیں کرے گا، کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہمارے پیغمبر اس کی شفاعت کریں گے اور جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وما دون ذلک یغفر لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں کسی گناہ کی تخفیف نہیں۔ وما دون ذالک، شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں جس کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا، اور نہ کہے تو جہنم میں ڈال دے گا، لیکن نکالے گا، دائمی عذاب جہنم کا وہ پائے گا نہیں۔ تو جب توحید اور شرک اتنی اہم چیزیں ہیں کہ توحید ہر قیمت پر اپنانے کے قابل ہے اور شرک ہر قیمت پر ٹھکرانے کے قابل ہے۔ توحید یقیناً نجات کی ضمانت ہے، اور شرک تو ہر حال میں ہلاکت بھی ہلاکت۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے اور قرآن کریم کو لے کر بیان فرمایا، لیکن آج وقت کا عالمیہ، وقت کی بڑی تیزی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، اسلام کا دم بھرنے والے، ایمان کی بات کرنے والے توحید ہی کے نام پر نہ جانے کتنے فرقوں میں بٹ گئے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ توحید کو بھی سمجھا جائے اور شرک کو بھی سمجھا جائے، اور سمجھنے کے بعد آئیے ہم آج آپ سے زمین کی بات نہیں کریں گے، آسمان کی بات کریں گے۔ اب کی بات نہیں کریں گے، تب کی بات کریں گے۔ آج کی بات نہیں کریں گے، اس وقت کی بات کریں گے جہاں سے انسانیت شروع ہوئی، جہاں سے آدمیت کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، ان کی خلافت کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی نبوت کا تذکرہ فرمایا۔ یاد رکھیے گا، قرآن واقعات و قصص کی کتاب نہیں ہے، قرآن تاریخ یا ہسٹری کی کتاب نہیں ہے،
قرآن سیرت و توانح کی کتاب نہیں ہے، قرآن رشد و ہدایت کی کتاب، قرآن پند و نصیحت کی کتاب، قرآن حکمت و موعظت کی کتاب ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے گزشتہ قوموں کے حالات بیان فرمائے، گزشتہ نبیوں کے حالات بیان فرمائے، گزشتہ رسولوں کے حالات بیان فرمائے، اور اس نوٹ کے ساتھ بیان فرمائے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ قوموں کے حالات سے، نبیوں کے حالات سے، رسولوں کے حالات سے عقل والوں کی آنکھیں کھلتی، سب کی نہیں کھلتی، عقل والوں کی آنکھیں کھلتی۔ جو عقل کی دولت سے محروم ہیں، قرآن کریم کے ان واقعات کی بنا پر نہ ان کی آنکھ تب کھلی تھی نہ اب کھل رہی، وَلَٰكِنَّ الْوَهَّابِيَّةَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ مشہور بات، عقل سے پیدل ہے، عقل کی دولت سے محروم ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ گزشتہ قوموں کے حالات سے، نبیوں اور رسولوں کے حالات سے عقل والوں کی آنکھیں کھلتی، اور عقل والوں کی آنکھ کھولنے ہی کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں سیدنا آدم کی تخلیق، ان کی خلافت اور نبوت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا، انہیں علم و معلومات کی عظمت عطا فرمائی، نبوت کی رفعت عطا فرمائی، خلافت کی دولت عطا فرمائی، اور یہ ساری رفعتیں، ساری عظمتیں عطا فرمانے کے بعد سارے فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس کو بھی، کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ اللہ جب اپنے کسی محبوب بندے کو کوئی عظمت عطا فرماتا ہے تو اس کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ میرے بندے میری دی ہوئی عظمت کو مانے، میری دی ہوئی عظمت کا اعتراف کرے۔ اللہ نے جب عظمت دی تب اس کی رضا اس میں ہے کہ میرے بندے اس عظمت کو مانے، انکار نہ کریں، میری دی ہوئی عظمت کا اعتراف کریں، اس کا انکار نہ کریں۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اے نبی یاد کیجئے آپ اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کا وہ سجدہ کرے۔ سمجھ میں آئی بات کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہر حال میں شرک نہیں ہوتا۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہر حال میں شرک ہوتا تو وہ اللہ جس نے شرک کو قرآن کریم میں ظلم عظیم کہا، وہ اللہ جس نے شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے، وہ اللہ جس نے شرک کی بنیاد پر دائمی عذاب کی وعید سنائی ہے، وہ اللہ کبھی حکم نہ دیتا کہ فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ اصل میں سجدہ ہوتا ہی دو طرح کا ہو، ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کا اور دوسرا سجدہ ہوتا ہے اعتراف عظمت کا۔ عبادت کا سجدہ تب بھی شرک تھا، اب بھی شرک ہے، آئندہ بھی شرک رہے۔ غیر اللہ کے لیے عبادت کا سجدہ تب بھی شرک تھا، اب بھی شرک ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ شرک کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں کوئی چینجنگ ہوتی ہو، کوئی تبدیلی ہوتی ہو۔ کیا مطلب میرے کہنے کا؟ شریعتوں کے بدلنے سے شرک نہیں بدلتا، زمانوں کے بدلنے سے شرک نہیں بدلتا، مکانوں کے بدلنے سے شرک نہیں بدلتا۔ غیر اللہ کے لیے اگر کوئی کام ایک شریعت میں شرک ہوگا تو ہر شریعت میں شرک ہوگا۔ غیر اللہ کے لیے کوئی کام اگر ایک زمانے میں شرک ہوگا تو ہر زمانے میں شرک ہوگا، ایک جگہ شرک ہوگا تو ہر جگہ شرک ہوگا۔ تو غیر اللہ کے لیے عبادت کا سجدہ تب بھی شرک تھا، اب بھی شرک ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ لیکن تعظیم کا سجدہ حضرت آدم کی شریعت میں جائز تھا،
ہماری شریعت میں حرام، تب جائز تھا اب حرام ہے. شرک نہیں بدلتا، دوسرے احکام بدلتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری شریعت میں حرام، اگلی شریعت حلال. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگلی شریعت میں حلال، ہماری شریعت میں حرام. شراب اگلی شریعت میں حلال تھی، خود ہماری شریعت میں ابتدا میں حلال تھی، بعد میں حرام ہوئی. زمانے کے بدلنے سے حکم بدل گیا. پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی. ہم سے پہلے جو قومیں آباد تھی، انبیاء کی جو امت تھی، مال غنیمت ان کے لیے حرام تھا، ہمارے لیے حلال. کس طرح کے احکام بدلتے ہیں لیکن شرک بدلتا. عبادت کا سجدہ شرک ہے، یہ کبھی جائز نہیں ہوگا. رگیا تعظیم کا سجدہ تو حضرت آدم کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے. اب کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی عظمت کے احساس میں، چاہے وہ پیر ہو، بڑے سے بڑا شیخ ہو، سجدہ نہیں کر سکتا تعظیم کا. ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كنت أأمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں. اگر میں کسی انسان کو دوسرے انسان کے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ، لیکن ہے ہی نہیں جائز، اس لیے حکم نہیں دیتا. امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے خاص اسی موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی. نام ہے اس کا الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ. قرآن کریم سے، سنت سے، اقوال علماء امت سے اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری شریعت میں غیر اللہ کو تعظیم کا سجدہ حرام ہے. حرام ہے. جس کا جی چاہے کتاب دے. میں نے عرض کیا اللہ نے جب عظمت عطا فرمائی تو اس کی مرضی ہوئی کہ میں نے عظمت دی ہے تو میرے بندے اس عظمت کو مانے. حکم دیا سجدہ کرو حضرت آدم. اب تک توحید کے ماننے والے لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ، کوئی بٹوارا نہیں، کوئی تقسیم نہیں تھی، فرقہ بندی کی کوئی بات نہیں تھی. لیکن جیسے ہی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا، توحید کا نام لینے والے دو خانوں میں بٹ گئے. آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، ہم بریلوی مولویوں پر، کہ انہوں نے مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو بانٹ دیا. ہم نے نہیں بانٹا ہے جناب، اوپر سے بٹ کے آئے، اوپر ہی سے بٹ کے آئے ہیں. دو طرح کی توحید، خالص توحید والے اور چمر توحید والے، دونوں اوپر سے بٹ کے آئے، ہم نہیں بانٹا. اللہ نے جب حکم دیا حضرت آدم کو سجا کرنے کا، توحید کا دم بھرنے والے دو خانوں میں بٹ گئے. ایک خانے میں اکیلا ابلیس، دوسرے خانے میں حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، اللہ کے سارے نوری فرشتے، اور ایک خانے میں اکیلا ابلیس. سب نے سجدہ کیا حضرت آدم، اور شیطان اکڑا کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہیں کیا. مگر یاد رکھیے گا، اگر فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کر کے ہمیں توحید کا پیغام دیا ہے، تو شیطان نے سجدہ نہ کر کے بھی توحید ہی کا پیغام دیا. لیکن دونوں کی توحید میں فرق ہے. فرشتوں کی توحید بھی آپ سمجھیے اور شیطان کی توحید بھی سمجھیے. فرشتوں کی توحید یہ تھی، اے اللہ ہم تیرا بھی سجدہ کریں گے، اور جن کو سجدہ کروانے کی تیری مرضی ہوگی اس کا بھی سجدہ کریں. اے اللہ ہم تجھے بھی مانیں گے، اور جن کو منوانے کی تیری مرضی ہوگی ان کو بھی مانیں گے. اے اللہ ہم تیرے سامنے جھکیں گے، اور جن کے سامنے جھکانے کی تیری مرضی ہوگی ان کے سامنے بھی جھکیں. اے اللہ جو پیشانی تیری بارگاہ میں تیری عبادت کے لیے جھکتی ہے، اے اللہ وہی پیشانی تیرے محبوب بندوں کی بارگاہ میں ان کے اعتراف عظمت کے لیے جھکے.
ہم تیرا سجدہ کریں گے عبادت کا، تیرے محبوب بندوں کا سجدہ کریں گے، ان کی عظمتوں کے اعتراف کا، ہے کہ نہیں؟ اور شیطان نے بھی توحید ہی کا پیغام پیش کیا، سجدہ نہ کر کے توحید ہی کا درس دیا، مگر شیطان کی توحید کیا تھی کہ اللہ ہم خالی تجھ کو سجدہ کریں گے، تیرے سوا کسی کو نہیں سجدہ کریں گے، ایسے بھی نہیں کریں گے اور تو کہے گا تب بھی نہیں کریں گے، اے اللہ ہم خالی تیرے سامنے جھکیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، ایسے بھی نہیں جھکیں گے، تو کہے گا تب بھی نہیں جھکیں گے، اے اللہ ہم صرف تجھے مانیں گے، تیرے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، ایسے بھی نہیں مانیں گے، تو کہے گا تب بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ نے تو کہا تھا سجدہ کرنے کو، مگر اس نے یہ دس دیا الحمدللہ نوری توحید کے پرچارک ہم ہیں، ناری توحید کے پرچارک وہ ہیں، بریلوی عالم یہی پیغام دے رہے ہیں قوم کو، اللہ کو بھی مانو، اور اللہ نے اپنے ان محبوب بندوں کو جو عظمت عطا کی ہے اس کو بھی مانو۔ اللہ جب کسی بندے کو عظمت عطا فرماتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے کہ میرے بندے میرے محبوب کی عظمت کا اعتراف کرے، اور جن کا انڈر گراؤنڈ ریلیشن ان سے ہے، کل بھی انہوں نے یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو، آج بھی یہی پیغام دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے نہ پڑھا ہو تو تقویۃ الایمان پڑھ لیجیے، یہ وہ کتاب ہے ان کے نزدیک، اتنی اہمیت ہے اس کی کہ اس کا ہر گھر میں رکھنا عین ایمان، عین ایمان، جو رکھا وہ مسلمان اور جو نہیں رکھا وہ بے ایمان، ان کے اتنی اہمیت ہے اس کا عین ایمان۔ کسی تقویۃ الایمان کا نیا ایڈیشن بہت ساری چینجنگ کر دی گئی ہے اس میں، اسماعیل دہلوی نے جو لکھا تھا اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اس کے جھوٹے ماننے والوں، جو اس نے لکھا تھا اس کو چھاپتے نہیں، جو نہیں لکھا اس کو چھاپتے، بڑی کوشش کی اس کی اصلاح کی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج بھی اس کے نوکو پلک کو درست نہیں کر سکتا، اتنی غلط کتابیں، ہزار اصلاح کے باوجود کوئی اصلاح نہیں پا رہی۔ اس کے صفحہ نمبر 27 پر لکھا، ایک آیت لکھا ہے کہ تمام انبیاء اللہ کے یہاں سے ہی حکم لائے کہ اللہ کو مانے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ آج بھی لکھا، یہ 97 کا ایڈیشن ہے، پرانا ایڈیشن نہیں، غالباً مارکیٹ میں ابھی وہی 97 والا ایڈیشن دستیاب ہے، صفحہ 27 سے آپ دیکھیں، اس میں صاف لکھا کہ تمام انبیاء اللہ کے یہاں سے یہی حکم لے کے آئے کہ اللہ کو مانے، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانے۔ نبی کوئی اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر نہیں آیا، جو نبی اللہ کے یہاں سے دنیا میں آیا ہے اس نے پہلے اپنے آپ کو منوایا، پہلے مجھے کو مانا، اور میں کہتا ہوں اللہ ہے کہ یہ مانا۔ جتنے نبی اس دنیا میں آئے انہوں نے اللہ کو بھی منوایا، اپنے آپ کو بھی منوایا۔ ہمارے پیغمبر نے بھی خالی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھوایا ہے، جہاں لا الہ الا اللہ پڑھوایا ہے وہی محمد رسول اللہ۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا ہے تو اللہ کو بھی ماننا ہوگا، نبی اللہ کو بھی ماننا، ولی اللہ کو بھی ماننا۔ اللہ نے جن محبوب بندوں کو عظمتیں عطا فرمائی ہے ان کی عظمتوں کو بھی ماننا ہوگا۔ بریلوی علماء الحمدللہ اسی توحید کا آپ کو پیغام دے رہے ہیں۔ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ فرشتوں والی توحید کو آپ اپنائیں گے کہ گرو جی والی توحید کو آپ اپنائیں گے۔ گرو جی کی توحید کو تو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، تو مرد مومن اس کو کیسے ایکسپٹ کرے گا؟ ہمارا فیصلہ تو یہی ہوگا کہ جو توحید اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے ہماری بارگاہ میں بھی وہ مردود ہے، اور جس توحید کو فرشتوں کے توسط سے اللہ نے قبول فرمایا ہے وہی توحید ہمیں بھی قبول ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے بنتی ہے اس دور میں، خالی توحید کے نام پر مت جاؤ، یہ توحید والے آج سے نہیں بٹے ہیں، ابتدائے آدم سے بٹے ہیں۔ جو تورہ کی توحید شروع سے چلی آ رہی ہے اس توحید کو ٹھکرا دو، اس توحید کو اپنا لو جس کا پیغام ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔
حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمت والرضوان نے دیا ہے، حافظ محمد اسلم خیرآبادی علیہ الرحمت والرضوان نے دیا ہے، ان کی مرید خاص حضور قبلہ عالم نے دیا ہے، وہ یہی نوری توحید کا پیغام۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید نقلی اور اصلی توحید کے فرق کو سمجھیں، نام نہاد توحید پر نہ جائیں، اس توحید کو مانیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔